نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی فلا پا گیا بے شک وہ من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی اور ذکر کیا اس نے اپنے رب کے نام کا، اور فصلی جملہ اطاعت اختیار کی، کمپلیٹ اوبیڈینس اختیار کی۔ اس آیت کریمہ میں فلاح گارنٹیڈ فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، یہ من ذاکرہ نہیں ہے جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہو نا، قد افلح من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ واٹ از تزکیہ؟ انٹرنل پیوریفیکیشن، آپ کی زبان کا ان امور سے اجتناب جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، وہ امور اختیار کرنا جو اعمال صالحہ کے زمرے میں آتی ہیں، آپ کے کانوں کا ان باتوں کو سننا جو امور صالحہ میں آتے ہیں، ان چیزوں کو سننے سے پرہیز کرنا جو اعمال سیئہ برے اعمال میں آتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کے وہ کیفیات جو اعمال صالحہ کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کیفیات کا قلب و باطن میں پیدا کرنا اور ان کیفیات سے پرہیز کرنا جو آپ کی لیے مضر ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ سارا تزکیہ اس کے لیے ذریعہ ذکر اللہ ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح وہ بے شک پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تزکیے کے لیے راستہ ذریعہ جو طریقہ کار ہے وہ ہے ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ وہ یہ آپ کا جو اب گروپ، یہ میرے خیال میں کچھ مائک ہیں وہ میوٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ مائک جو ہے وہ آپ کی آواز تو انکل صحیح آ رہی ہے۔ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی مجھے شاید وہ مائک کھلے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ چلے ری جوائن کر لیں اگر آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اچھا چلے میں ریجوائن کرتا ہوں۔ جی الحمدللہ اب آواز ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی اور اللہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ تو ذکر کرنا یہ جو ہمارا یہ عمل ہے یہ خود آبجیکٹو نہیں ہے، یہ ایک آبجیکٹو کو پانے کا ذریعہ، سورس ہے، وے ہے۔ ہم نے اس ذکر الہی سے پہنچنا کہاں ہے؟ تزکیے تک۔ تزکیہ کیا ہے؟ انٹرنل پیوریفیکیشن، قلب و باطن کا پاکیزہ ہو جانا، قلب و باطن میں اعمال صالحہ کی کیفیات پیدا ہو جانا، اور اعمال سیئہ سے قلب و باطن کا دور ہو جانا۔ جیسے میں نے زبان کی بیماریاں ہیں، دل کی بھی بیماریاں ہیں، کانوں کی بھی بیماریاں ہیں۔ کانوں کی بیماریاں جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ فزیکل کوئی بیماریاں نہیں ہیں، جیسے
غیبت کا سننا، یہ تصوف میں یہ کانوں کی بیماری گنی جاتی. اور قلبی بیماریاں ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، تکبر ہے، یہ پالیوشنز ہیں. یہ وہ کیفیات ہیں کہ اگر قلب کے اندر یہ پائی جائیں تو قلب کے اندر پالیوشن کریٹ ہوتی ہے. اور اس پالیوشن کا توڑ اللہ نے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. دل کو روشن کرنے کی جو پالش ہے اس کا نام ذکر اللہ ہے. ہر چیز کی فرمایا پالش ہوتی ہے، اور دلوں کا ذکر، دلوں کو صاف کرنے کی پالش ہے وہ ذکر اللہ ہے. آپ کا یہ گروپ شالنی جی نے علیحدہ اس لیے فارم کیا ہے، انہوں نے مجھے آج یہ بتایا کہ بھئی آپ سے ذرا ڈفرینٹ جو مبتدی ہیں. میں بھی یہ محسوس کیا کرتا تھا بعض دفعہ جب آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں بھئی کوئی پوچھ لیں سوال، تو وہ آپ میں سے اکثر وہ سوال پوچھتے ہیں جو بالکل ابتدائی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ پھر وہی ABC والی سوال پوچھتے ہیں. تو جو آپ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید آپ کے سوال ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. ہزار کلاس میں جا کر آگے سوال بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں خود بخود. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سٹیج کے بندے کو علیحدہ سے تربیت دی جائے. اب یہ جو سٹیج آپ لوگوں کی ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو آپ سے یہ درخواست کی ہے نا وہ یہ کہ ذکر خود مقصد نہیں ہے. ذکر اللہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. It is a way to achieve your goal. گول کیا ہے؟ تزکا. قد افلح من تزکا. تزکیہ کی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات بھی کر لیں گے، لیکن یہ ذکر کو ٹھیک کر لینا ہے تاکہ ذکر کے ذریعے جو تزکیہ ہونا ہے پہلے وہ تو ٹھیک ہو جائے. باقی جو چیزیں ہیں اس کے لیے ذرائع اور ہوں گے اس کی ٹھیک کرنے کے، جیسے زبان کی بیماریاں، تو اس کے لیے وہ علیحدہ سے آپ کو وہ لیکچرز ملنے چاہیے جس کے سے پتہ چلے کہ زبان کی بیماری کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. اسی طرح دل کی بیماریوں کا پتہ چلے بس دل کی بیماریاں کیا ہیں اور وہ ٹھیک کیسے ہوتی ہیں. اور اسی طرح دل کے اندر جو کمالات ہیں بندے کے، یعنی اعمال صالحہ کو جو چیزیں پروموٹ کرتی ہیں قلب کی کیفیات، ان کا کیا، صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، انس کیا ہے، معرفت کیا ہے، یہ آئٹمز بھی یہ قلبی کیفیات ہیں اور ان کی بھی پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اس سے پتہ ہونے سے بھی آپ کو یہ آپ تزکیے میں آپ کو مدد دیتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو ذکر اسم ربہ ہی، اس کو کیسے کیا جائے؟ تو ذکر کرنے کے لیے آپ کی اب جو سٹیج ہے، آپ لوگ کافی آپ لوگوں کو لطائف اور مراقبات بنیادی کرا دیے گئے ہیں. تو ان ساروں کو اب کیسے کرنا ہے اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ آپ کو. پہلی بات، جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں گے آنکھیں بند منہ بند کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس دنیا سے کنیکشن آف. آپ نے آنکھیں بند کر لی، یہ دنیا اب آپ کے اس کے اندر بیٹھے ہیں لیکن یہ جیسے آپ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں. منہ بند ہے تو اس کا مطلب ہے سوائے اب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اور کوئی اس منہ سے وہ کچھ ہونا نہیں ہے، کسی اور طرف اس کا دھیان نہیں جانا. تو یہ آنکھیں اور دل زبان بند ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلب و باطن ایکٹیویٹ جلدی ہو جاتا ہے. وہ اس کو پھر ہم جو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. اگر یہ ابھی اپنے کاموں میں لگے رہیں تو وہ اس کو ادھر متوجہ ہونے میں ہنڈرنس پیش آتی ہے، یعنی رکاوٹ پیش آتی ہے. تو جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں پھر سے ایک جس طرح باقی آپ ایک نیت ارادہ کرتے ہیں کہ ہر دفعہ رینیول کیا کریں اکثر آتے کی کہ یا اللہ یہ جو تھوڑا سا وقت میں بیٹھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، یہ 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ، یہ یا اللہ میں نے تیرے لیے مختص کیے ہیں. اس میں نے صرف تجھے یاد کرنا ہے اور صرف تیری طرف متوجہ ہونا، اور تیرے سوا کو میں چھوڑ رہا ہوں پیچھے، اس سے فارغ ہوں. تو اس لیے اس ذکر کو جب یہ شروع کریں تو ہر دفعہ ذکر شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ایک جیسے بندہ ایک مجاہدے کے لیے تیار ہو کے میدان میں آتا ہے، اس طرح یہ اس میدان میں اپنے آپ کے ساتھ یہ طے کر لیا کریں کہ یہ وقت میں نے مختص کیا اپنے اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس میں نے کسی اور کو نہیں ذکر کرنا، کسی اور کو یاد نہیں کرنا ہے، اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے.
تو بالکل جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ مزمل میں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرْ ذکر کیا کر اسم ربی کا اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہر طرف سے قطع تعلق کر کے، چھوڑ چھاڑ کے، ڈسکنیکٹ ہو کے، آئسولیٹ ہو کے ہر طرف سے۔ تو یہ جو ارادہ آپ کا ہر دفعہ ذکر کرنے سے پہلے کرنا ہے، یہ رینیول، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم جب مادی دنیا میں کاموں میں لگتے ہیں تو ہماری توجہ، ہمارے سارے جو سینسز ہیں وہ مادی چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک دفعہ پھر کٹ کر کے اس طرف متوجہ کر۔ اب اگلی بات، جب آپ ذکر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس لیتے ہوئے اللہ، خارج ہوتے ہوئے ہو، اب آپ کی پوزیشن یہ ہو جانی چاہیے کہ اب آپ کو سانس کے لینے کا بھی نہ احساس رہے، اب آپ کو صرف اللہ 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 کا خیال چلتا ہوا محسوس ہو، سانس کا اور ہلنے کا دھیان بھی آپ کا وہ بھی نکل جائے اس میں سے۔ حالانکہ یہ جو ضرب ہوتی ہے اللہ کی، یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حرکت کی ضرب ہے، ایک موومنٹ کی، اور ایک وہ سانس کی ضرب ہے انہیل اور ایکسیل کے وقت، اور ایک ہے وہ جو خیال ہے آپ نے سانس کے ساتھ چلایا تھا، سانس لیتے ہوئے اللہ اور خارج ہوتے ہوئے، اب وہ صرف خیال رہ جائے۔ اب آپ کو اتنا پختہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اپنے ہلنے کا، جیسے وہ حفاظ ہوتے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا توجہ سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ہلنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بڑا تیزی سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ذکر کرتے ہوئے آپ کو اپنے سانس کے تیز لینا، خارج کرنے کا اور جسم کی موومنٹ کا وہ بھی احساس نہ رہے، صرف اللہ 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 ہی رہ جائے صرف۔ اب آگے ذکر ختم ہوا، جس پر لطیفے پر آپ ذکر کر رہے ہو اس لطیفے والی جگہ پر پوری توجہ سے ہو کی ضرب لگے اس پر، اللہ اللہ اللہ، وہ لطیفہ تاکہ روشن اور منور ہو جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پوری توجہ سے لطیفے پر پراپر ذکر کریں گے تو بعض لوگوں کو اس لطیفے والی جگہ پر ہلکا ہلکا درد محسوس ہونا لگ جاتا ہے، اور وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ انوارات اس میں جب ابزارب ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ لطیفے پہ، تو انوارات کا پریشر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اتنی توجہ سے اپنے اس لطیفے والے مقام پر ضرب لگائیں کہ وہ لطیفے وہ جلدی منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ یہ اسپرچل فیڈنگ پوائنٹس ہیں، تو جو وہ اسپرچل ڈیوائن وہ فیڈنگ ہے، وہ ان پوائنٹس کے ذریعے جب روح کو ہوتی ہے تو روح میں ہمت آ جاتی ہے۔ اب جب روح میں ہمت آ گئی تو اب اس کے بعد آپ کے مراقبات ثلاثہ، یہ لفظ ہے مراقبات ثلاثہ، مراقبات ثلاثہ، ثلاثہ میں نے تین مراقبات کون سے؟ پہلا مراقبہ احدیت۔ اب یہ اس کے دو حصے ہیں، اس کے بھی ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر اوپر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایک محراب نما جس کی گرو دیوار سے روشنی جیسے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے، وہ احدیت کا ایک مقام ہے، وہاں روح پہنچتی ہے۔ جن کو مشاہدات ہیں وہ ٹھیک ہے، جسے مشاہدہ یا نہیں مشاہدہ، وہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ اس کو مشاہدہ نہیں، بلکہ وہ یہ گمان کر لے کہ وہ اس روئے زمین سے اس جسم کو وہ چھوڑ کر، جسم اور جسم کی دنیا کو چھوڑ کر وہ اوپر چلا گیا، اور اوپر صرف روح ہے، اور عالم امر میں پہنچ گئی اس کی روح، عالم امر کے وہ ابتدائی حصے میں۔ تو وہاں وہ پہنچ کر وہاں کی تسبیح ہے، مراقبہ احدیت کی تسبیح ہے، وحدہ لا شریک لک یا اللہ، اے اللہ تو، یعنی آپ کا دل اللہ سے ہم کلام ہو کے اللہ کو معبود واحد ہونے کے حوالے سے، یعنی اللہ ہے نا، اس کی ایک صفت ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، یعنی اس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جو رشتہ آپ کا آپ نے معبود ہونے کے حوالے سے اللہ سے ہے، آپ صرف اس رشتے پر کنسنٹریٹ کر کے آپ کا دل اللہ سے اپنے معبود ہونے کے، اس کو اپنے معبود سے جیسے باتیں کریں، اپنے معبود کے سامنے اپنی عجز و انکساری کرے، دل ہی دل میں، الفاظ کی ضرورت نہیں، زبان کی ضرورت نہیں ہے،
وہ نعلم ما توسوس به نفس، وہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں میں جو خیال آتا ہے میں اس سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں اس کو۔ تو وہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے دل کی بات خود جانتا ہے، تو اللہ سے خود ہم کلام ہونا۔ یہ جو ہمیں آپ کو اہدیت پر ساتھ بتانا پڑتا ہے نا جی یہ دھیان کرو جی خیال کرو جی، یہ اب آپ لوگوں کو ہمیں نہیں بتانا چاہیے۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ ڈکٹیٹ کریں، کیفیت آپ پر ریفلیکٹ کریں، تو اب آپ کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ یہ فرق ہے اب آپ کے اس گروپ کا، جو آپ نے ابھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کو کوئی کچھ صرف آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جائے اہدیت بس، اس کے بعد آپ خود پورا ہر بندہ اپنے پورے مجاہدے کے ساتھ اپنے معبود واحد کی طرف متوجہ ہو، اور اس وقت تک رہے جب تک اگلے مراقبے کی جو ذکر کرانے والے اگلے مراقبے کا نام نہیں لیتے۔ آگے ہے مراقبہ معیت، معیت کہتے ہیں کمپنی والی بات۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اس کی تشبیہ بھی اس کی یہی ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو تم۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور خیال مضبوط کر کے اس پر فوکس کر کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس کیفیت میں کہ وہ میرے ساتھ ہے، آپ اس ساتھی کے حوالے سے اس سے اپنی کنیکشن بحال کرنا، اس پیریڈ میں اس کو مراقبہ معیت کہیں گے۔ اور اس میں بھی آپ کو بار بار کوئی شے بتانا نہیں چاہیے، کی ضرورت نہیں چاہیے ہمیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، صرف ایک تسبیح ذکر کرانے والا کر دے بس ختم۔ اب آپ اپنا کام شروع کریں۔ آپ میں سے ہر کوئی خود اپنی ذات میں اپنی اللہ کی معیت کے میں کھو جائے، بس یہ ہے اب آپ کا جس پر آپ لوگوں نے اب محنت کرنی۔ اب آگے تیسرا مراقبہ، مراقبہ اقربیت، کہ اللہ پاک نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ آپ کو تسبیح یاد کرائی ہوئی ہے۔ اب اللہ کو رگے جان سے بھی زیادہ قریب تر ہوتے ہوئے، معیت میں ہوتے ہیں نا 2 یا 4 بندے ہوں تو وہ سارے معیت میں کہلاتے ہیں، لیکن ایک ہے جو بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، قریب ہے، اقرب، قریب سے بھی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اقرب یعنی قریب سے بھی قریب تر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور تمہارے دل کی کیفیات سب میں جانتا ہوں۔ تو اب اللہ کو قریب تر محسوس کرتے ہوئے اس سے کنیکٹ اپ رہنا، اس سے ہم کلام دل کا رہنا، اس مشق اس کوشش کو مراقبہ اقربیت کہیں گے۔ اب آپ نے یہ کر لیا، یہ جتنی دیر جب تک ذکر کرانے والا مراقبہ اقربیت میں رکھتا ہے آپ اسے قریب تر ہوتے، ایک لمحہ بھی آپ کا اس قرب الہی کی کیفیت سے ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیں ایک لمحہ بھی آپ کا ادھر سے ادھر ہوا تو آپ کا وہ ایک لمحہ قیمتی لمحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کوئی ایک ثانیہ کوئی لمحہ ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں، فرمایا ایک سیکنڈ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اس طرح کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف اس کا دھیان نہ ہو، تو یہ جان لیں کہ وہ لمحہ فرمایا 70 سال کی عبادت سے افضل، ایک حدیث میں 80 سال کی عبادت سے افضل۔ تو اگر آپ ایک لمحہ بھی اس میں اس مراقبے میں غافل ہو گئے، دھیان ادھر ادھر ہو گیا، تو آپ جان لیں، آپ یہ خیال کیا کریں کہ آپ نے کتنی قیمتی دولت ضائع کر دی ہے۔ ایک لمحہ آپ نے 70 سال کی عبادت سے افضل تھا، وہ آپ نے ضائع کیا۔ جتنے لمحے آپ مراقبات میں سوئے رہیں گے، جتنے لمحے آپ غافل رہیں گے، اتنا لمحے آپ نے یعنی ایسے کہ دولت آتے ہوئے آپ نے لٹا دی، کوئی آپ نے اب توجہ نہیں دی اور آپ کے ہاتھ سے وہ دولت آتی ہوئی نکل گئی آپ، تو آپ نے بہت بڑا خسارہ کر لیا آپ نے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ جو مراقبات ہوتے ہیں ان میں ایک ایک لمحہ کو آپ نے اچیو کر کے اس کے گول کو آپ نے اٹھنا ہے، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا بیٹھ جائیں گے ابھی جب آگے کہیں گے تو دیکھیں آگے چلے جائیں گے، نہ یہ بات نہیں۔ جن لوگوں کو مشاہدات ہیں وہ اپنے مقامات ان کو نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جن کو نظر آتے ہیں ان کے لیے بھی کرنا تو انہوں نے بھی یہی کچھ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جن کو نہیں نظر آتے، جس طرح انہوں نے اللہ کو قریب تر جانتے ہوئے اللہ سے ہمکلام ہونا ہے، اللہ کے طرف دل کا متوجہ، اسی طرح اس کو بھی وہ بلڈنگ کی طرف تو نہیں نا متوجہ ہونا، یا وہ کسی مقام نورانی مقام پر وہ روشنیاں تو نہیں دیکھنی۔ تو یہ جو روشنیاں دیکھنا یا یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، کرم ہے، احسان ہے ان کے، لیکن ان کی طرف آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو وہ قرب کی کیفیت آپ کی ٹوٹ جائے گی۔
اور قرب کی کیفیت ٹوٹ جائے گی تو آپ کو نظر آنا بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے دوران جن لوگوں کو مشاہدات ہیں، مشاہدات تو ہیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ آپ جس طرح میں نے کہا نا جی، وہ افاظ جو ہیں وہ اپنے ہلنے کا بھی ان کو یقین نہیں ہوتا، اپنے ہلنے کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کو اپنے دیکھنے کی بھی توجہ نہ رہے۔ آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، اور اللہ کی اس صفت کے حوالے سے، جس صفت کا مراقبہ کر رہے ہیں اس صفت کے حوالے سے اللہ سے آپ کنیکٹ اپ ہو۔ یہ ہے اصل آپ کا گول۔ اب آپ کو جس نے بھی ذکر کرانا ہے، اس نے آپ کو اب وہ لاٹھی سے ساتھ چلانا نہیں ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ میں سے ہر کوئی اپنے مراقبے میں مگن ہوگا، اسے کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، یہ مراقبہ اقربیت ہو گیا۔ اب اس کے بعد اقربیت کے اندر ہی اسی مقام پر روح کھڑی ہوتی ہے، اور اس روح کے پیشانی کے ارد گرد پہلا نورانی دائرہ، پھر دوسرا نورانی دائرہ، پھر تیسرا نورانی دائرہ، اس کی تسبیح، اس کی جو وہ الفاظ ہیں وہ بھی اسی طرح، جس طرح میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح آپ نے وہ ادا کرنے۔ اول دائرہ محبت نورانی، یہ محبت کے دائرے ہیں۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، یحبہم و یحبونہ، میں وہ ذات ہوں کہ بھائی میں پھر جو میرے ساتھ جو مجھے یاد کرتے ہیں، پھر میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یحبہم، اللہ محبت جس سے کرتا ہے تو تب اس کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی حب اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تو اس طرح آپ نے اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میرے پیشانی کے گرد ایک نور کا دائرہ، ایک راؤنڈ پیدا ہو گیا۔ پھر دوسرا دائرہ محبت نورانی، اسماء و صفات رب العزت میں سے۔ دوسری دفعہ کہنا ہے اصل دائرہ، پہلی دفعہ کہنا ہے اصل دائرہ، دوسری دفعہ کہنا ہے اصل دائرہ، پھر اصل دائرہ میں پیشانی کے گرد، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دائرہ محبت نورانی، اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ۔ تو وہ جو تیسرا دائرہ ہوگا وہ پہلے دو دائروں کے اوپر تیسرا دائرہ۔ پھر یہ تینوں دائرے جو ہیں، یہ جس طرح آپ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی پیشانی کے گرد پہلے ایک دائرہ نور کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر یہ تینوں دائرے آپ نے، روح بھی نورانی مخلوق ہے، روح بھی نور ہی کا ایک وجود ہے، تو اس کے باہر سے بھی تینوں رنگ کی شکل میں باہر سے بھی اس سے پاس کریں، ان تینوں دائروں، وہ روح اندر رہے اور روح کے باہر سے بھی پاس کریں، پھر تینوں دائرے اندر روح کے اندر سے بھی پاس ہو۔ یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، مراقبہ ظاہر والباطن۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جس اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ابتدا سے بھی واقف ہوں، میں تمہاری انتہا سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے کھلے سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے چھپے سے بھی واقف ہوں۔ وہ میرے سے آپ چھپے ہیں یا آپ میرے سے، میں آپ سے چھپا ہوں، لیکن اللہ سے، اللہ فرماتا ہے میرے سے کوئی نہیں، نہ آپ کا ظاہر مجھ سے چھپا ہے، نہ آپ کا باطن مجھ سے چھپا ہے۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مجھے علم خود نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اتنا فیئر ہونا ہے کہ یہ جان لو کہ وہ میری ابتدا سے بھی واقف ہے، میری انتہا سے بھی واقف ہے، میرے ظاہر سے بھی واقف ہے، میرے چھپے سے بھی واقف ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ فیئر ہو جانا، یہ مراقبات کا محاصل ہے، پروڈکٹ ہے۔ تو یہ تین اس طرح کر کے پھر روضہ اطہر کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر سیر کعبہ، تو سیر کعبہ میں وہی اللہ کے اس گھر کے وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر روح اللہ کی، وہاں پھر وہی بات ہے، وہ بیت اللہ جو ہے وہ ایک در و دیوار کا ایک گھر ہے، وہ مطلوب المقصود نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ جس کا در ہے اس کے در پر کھڑے ہو کر اس ذات کی طرف متوجہ۔ لبیک آپ نے اللہ کو کہہ رہے ہیں، لبیک آپ اس اینٹوں کے گھر کو نہیں آپ کہہ رہے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، یا اور کسی کی طرف میری توجہ دھیان نہیں ہے۔ لا شریک کا مطلب یہ ہے
کہ تیرے سوا میں کہیں متوجہ نہیں. تو یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ. چلو باقی پھر آگے چلتے جائیں گے. ابھی آپ کا ٹائم بہت سارا میں نے لے لیا جو مجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا شاید. تو دیکھ لیں کوئی جی مجھے شالنی جی کوئی بات ایسی جو مجھ سے رہ گئی ہو بتانے والی تو بتائیں. جی انکل یہ بھی جو ان لوگ کو بہت بار بتایا کہ مشاہدہ از ناٹ دا ایم، یہ بھی کلیئر کرنے کے بہتوں کو جن کو ہے، اور اگر ان کو نظر آ رہا ہے تو ضرور بتانے، کیونکہ ہم ان لوگ کو پھر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی روح کہاں پر ہے، کس سٹیٹ میں ہے. سو یہاں پہ اس کو لے کے ذکر اس لیے نہ کریں کہ ہمیں کچھ نظر آئے، اور جنہیں نہیں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے جی انکل ان لوگ کو سمجھنے کے لیے. یہ آپ لوگوں کو پہلے بنیاد یہ بتا دوں، سورہ پہلے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، تو ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے تقویٰ اس دل کی کیفیت کا نام ہے. جب دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کا خدشہ اور دھڑکا اور ڈر ہو تو وہ جو کیفیت ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. فرمایا للمتقین. متقین کون ہے؟ اللہ زینا، متقی وہ ہیں یؤمنون بالغیب. یاد رکھیں اللہ پر ایمان لانا بالغیب یہ ریکوائرڈ ہے، یہ شرط ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ آگے یہ وہ مختلف ذرائع ہیں جو بیان کیے گئے ہیں تقوی کی کے سمٹمز بتائے گئے ہیں کہ تقوی کیوں کیسے اچیو ہوتا ہے. تو یؤمنون بالغیب یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے تو تم میں سے کوئی بندہ دیکھ سکتا ہی نہیں. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. پہلی بات یہ سمجھنے میں مشاہدہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کو دیکھ تو پھر بھی نہیں سکیں گے. تو اللہ نے قرآن میں طے کر دیا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. تم اللہ کو، اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تم سب کو دیکھتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں بنا سکتے، کوئی اپنے ذہن میں اللہ کی کوئی شیپ کی کوئی کانسیپٹ نہیں بنا سکتے. فرمایا لیسا کا مثل ہی شیء. قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا میرے جیسے، مجھے بیان کرنے کے لیے کوئی مثال ہے نہیں جس جو تم نے کبھی دیکھی ہو دنیا میں. اس لیے یہ بھی کوئی سوچنا، یہ کبھی نہ سوچے بھائی اب کیا دیکھنا ہے، انوارات دیکھنے ہیں یا مناظر دیکھنے ہیں. تو انوارات تو آپ سورج کی روشنی نہیں آپ دیکھتے، یہ اللہ کی کریشن نہیں ہے، یہ بھی تو نور اسی کا پیدا کیا. جو صبح ہوتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ قرآن کی جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس صبح کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اس میں نور آ جاتا ہے، اور قسم ہے اس رات کی جب اس میں اندھیرا آ جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اندھیرا بھی میں نے بنایا ہے اور یہ روشنی بھی میں نے بنائی. تو اس کی تخلیق یا اس کی اگر کوئی نشانیاں دیکھنی ہے تو وہ تو ہر لمحے ہمارے سامنے. خود آپ کی اپنی وجود، آپ کا جان، آپ کی یہ سانس کا لینا اور خارج کرنا ایٹومیٹک، یہ اگر اللہ آٹومیٹک نہ ہوتا تو ہم لوگ شاید بات بھی نہ کر سکتے کسی سے. کہ میں کہتا یار میں بات کروں گا تو میرا سانس لینے اور خارج کرنے کا وہ عمل رک جائے گا اور میں مر جاؤں گا. سونا ہم سکتے کہ سانس لینا اور خارج کرنا اگر ہماری اپنی وہ مینول ہوتا، ہماری اپنی ایکٹیویشن ہوتی، ہم خود سانس لیتے خود خارج کرتے. یہ دیکھ لیں کتنی بڑی نشانیاں سے. اور ہمارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. کسی نے نشانیاں دیکھی ہوتی کھلی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہے تو ضروری ہے وہ اس سے بھی دیکھنی ہے. ہاں اگر اللہ پاک کسی کو دکھا دیتا ہے تو اس کی اپنے اللہ کی رحمت ہے، وہ آپ ضرور شالنی جی کو بیان کر دیا کریں. تو اگر کوئی خاص بات آپ دیکھیں تو وہ صرف اس لیے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی وہ تربیت اس میں ہو جائے گی، وہ سن کے آپ کو بتا سکیں گی بھئی اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، وہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو مطلوب اور مقصود نہیں بنانا. یاد رکھیں ذکر الہی کے لیے صرف وہی دعا جو کرنی ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اللہ تیرا ذکر اس لیے کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے.
اس کی جو برکات ہیں، اس سے جو فوائد ہیں، اس کی جو آپ کو وہ تو ملتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود دے دینے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ اس بات کی فکر کریں کہ آپ کو قرب الہی محسوس ہونا شروع ہو جائے آپ کے قلب و باطن کو. جی جی انکل، یہ تو اب یہاں پر لیکچرز بھی ہوتے رہیں گے جی آپ کے ساتھ میں، تاکہ ان انشاءاللہ لوگ کی اب طبیعت بھی اور بھی زیادہ جی ہوتی رہے جی ٹھیک ہے. اس میں. جی تو جی بسم اللہ کر